پی کر بہک جانا، بہہ کر گل بڑا مچانا اور دیسی گٹار کی آواز پر ڈانس کرنا، شور مچانا اور کہہ کے لگانا ان کا معمول تھا۔ نشے میں وہ مزید پیتے اور دوسروں کو مقابلے میں پینے کے لیے چیلنج کرتے۔ جس شخص کو چیلنج دیا جاتا اس کے کان زور زور سے کھینچے جاتے، ایسا لگتا جیسے کانوں کے ساتھ اس کا گلا بھی کھینچ جائے گا۔ منگول اس شخص کے سامنے تالیاں بجاتے، ڈانس کرتے، شور کرتے گزرتے، بالکل ایسے جیسے وہ کسی کو بڑی دعوت کے لیے مدعو کریں یا اس کا مذاق اڑائیں۔ ایک شخص بڑے پیالے کو اٹھاتا، دوسرے لوگ دائیں بائیں اس پیالے کو تھام کر ناچتے گاتے، کسی مہمان کی طرف بڑھتے، لیکن جب مہمان پینے کے لیے ہاتھ پیالے کی طرف بڑھاتا تو اسے پیچھے کھینچ لیتے۔ یہ عمل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی بچے کو چھیڑا جا رہا ہو۔ جب مہمان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگتا، وہ شراب کا پیالہ اس کو دیتے، جوں جوں یہ پیتا جاتا سب میزبان تالیاں پیٹتے جاتے۔ یہی عمل آج کی مغربی دنیا میں چند تبدیلیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ منگول عورتوں کی جسامت موٹی ہوتی تھی، جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب قسم کے رنگ پھیر لیتی تھیں، بعض اوقات اس کاریگری میں اپنا چہرہ ہی بگاڑ لیتی۔ منگول مرد گھوڑوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اس شوق پر انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا، کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بستر میں جانے کی بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہ تھی، بلکہ دودھ دونا اور بھاری کام کرنا جیسے گھوڑا گاڑی چلانا وغیرہ بھی کرتی تھیں۔ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں بھرپور حصہ لیتی اور خیمے گاڑتی۔ منگول عورت کا لباس کچھ یوں تھا کہ اس کا اوپری حصہ وہ کپڑے سے کس کر باندھتی، کیونکہ اس وقت عورتوں کے زیر جامہ لباس کا تصور بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ پاؤں میں چمڑے یا نمدے کا جوتا پہننا مقبول تھا۔ شدید سردی اور برف باری میں منگول عورت کا لباس جانور کی کھال اور فر ہوتا تھا۔ مرد بھی سارا سال اسی لباس میں نظر آتے تھے۔ موسم گرما میں امیر منگول عورت ریشم، کاٹن، سلک کا لباس استعمال کرتی تھی۔ کاٹن ملک چین سے آتی تھی، جسے وہ سر کے اوپر سجاوٹ کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ عہد حاضر کی طرح اہل چین قدیم زمانوں سے تجارت کے شعبہ میں فعال نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے وہ بن بیاہے بیٹھی رہتی اور سمجھوتا نہ ہو جائے، باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کے بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں اس سلوک سے مستثنا تھی۔ منگول عورت مزاجن اکھڑ مزاج اور منہ بھٹ ہوتی تھی۔ ایک انگریز کا کہنا ہے کہ عورتیں بچے جنتے وقت گھوڑی بن کر جنتی تھیں۔ یہ وہ ماحول اور زمانہ تھا جس میں منگولیا کے چیف چنگیز خان نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ماں گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے نہیں تھے اور کھانا پینا اس کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ گھڑ دوڑ، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا ان کا معمول تھا۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی اور آپس میں بانٹ لی جاتی، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور سے عورتوں ہی کو بھگتنا پڑتی ہے۔ آج کے اس دور میں قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوشش کی جاتی ہے تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کروانے کے بدلے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ان سے باقاعدہ شادی رچائیں